اب چوتھی جو چیز ہے وہ بڑی عجیب ہے اور چوتھے نمبر پر اس کو رکھا گیا ہے، وہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ ہمارے ہاں بر صغیر میں الٹا ہے سسٹم، ہمارے ہاں الٹا ہے سسٹم۔ ہم سب سے پہلے محبت کرتے ہیں، اس میں ایمان ہے نہیں ہے کتنا ہے اس کی بحث نہیں کرتے، اطاعت ہے نہیں ہے کتنی ہے اس سے ہم بحث نہیں کرتے، اتباع ہے نہیں ہے اس کی بحث نہیں کرتے، صرف ہم عاشق رسول کہلاتے ہیں اپنے آپ کو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت چوتھے درجے پر آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، ہمارا ایمان معتبر نہیں ہو سکتا، ہماری اطاعت معتبر نہیں ہو سکتی، ہماری اتباع معتبر نہیں ہو سکتی جب تک کہ ان تمام چیزوں کے پیچھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت نہ ہو۔ محبت نہیں ہوگی کچھ نہیں ہو سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرنا کیا کہلاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جا رہی ہے لیکن محبت نہیں ہے، محبت نہیں کرتے تو کیا ہوگا؟ یہ نفاق۔ منافقین جو ہیں وہ فجر کی نماز مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں تھی تو منافق کہلائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت معتبر نہیں ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان محبت نہیں ہوگا، اطاعت معتبر نہیں ہوگی، اتباع معتبر نہیں ہوگی جب تک کہ ان تمام چیزوں کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کتنی ہونی چاہیے؟ کتنی آخر محبت ہونی چاہیے؟ اس کا کوئی پیمانہ ہونا چاہیے نا، کیونکہ اس وقت اگر ہم امت میں پکار کر کہیں کون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا تو پوری امت کھڑی ہو جائے گی، پوری امت کھڑی ہو جائے گی، کہے کہ ہم سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ تو لازماً کوئی پیمانہ ہونا چاہیے، کوئی پیمانہ ہونا چاہیے جس میں ناپ کر دیکھیں اس پیمانے پر کتنے لوگ، اس کسوٹی پر کتنے لوگ پورے اتر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسی ہونی چاہیے، اس کا کیا پیمانہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ ہے سیدھا سادہ پیمانہ ہے یا نہیں ہے؟ بالکل سیدھا پیمانہ، کوئی اس میں جو ہے نا وہ نہیں ہے، فلسفہ نہیں ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے موٹی موٹی کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی مولوی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ تو معلوم ہو گیا جتنا دعویٰ کرتے ہیں ہم محبت کا کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا محبت کرنے والے ہیں، تو ہمیں معلوم یہ ہونا چاہیے کہ جتنا ہم دعویٰ کر رہے ہیں اس کے پیچھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر کتنا عمل ہو رہا ہے۔ جتنا عمل ہوگا اتنا ہی ہم محبت کریں گے۔ میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھنا چاہتا ہوں، بڑی عجیب مثال ہے لیکن سمجھنے کے لیے، بات سمجھنے کے لیے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ہمارے جو آج کل کے نوجوان بچے ہیں، اللہ ان کو خوش رکھے اور ہدایت دے، ہم دیکھتے ہیں نا مختلف قسم کے بال بناتے ہیں یا نہیں بناتے؟ عجیب عجیب قسم کے پتلونے پہنتے ہیں، عجیب عجیب قسم کے اسٹائل اختیار کیے جاتے ہیں۔ یہ سچے محبت کرنے والے لوگ بھائی، جس سے محبت کرتے ہیں اس کی اتباع بھی کر رہے ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہے سچی محبت۔ اگر آپ کو ناپنا ہے نا کہ محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو اس لڑکے سے ناپیے اپنی محبت کو جس کی وہ محبت کرتا ہے، اس کی اتباع بھی کرتا ہے۔ جس سے وہ محبت کر رہا ہے اسی طرح سے بال بنا رہا ہے، جس کی وہ محبت کرتا ہے اسی طرح کی پینٹ بھی پہنتا ہے۔ یہ ہے اصل میں محبت کرنے والے، جس سے محبت کرتے ہیں پوری طرح سے کرتے ہیں، ڈوب کے محبت کرتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت، اس کا اظہار پھر ہونا چاہیے کہ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس پر ہم اتباع کرتے ہیں، اس سے ہم محبت کرتے ہیں، یہ ہے ہمارا آئینہ محبت کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے، اپنے باپ سے، اپنے بیٹے سے اور پوری انسانیت سے زیادہ محبوب نہ ہو، جس محبت نہ کرنے لگ جائے۔ جب تک وہ مجھ سے، اپنے باپ سے، بیٹے سے اور پوری انسانیت سے زیادہ محبت کرنے نہ لگ جائے، اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو معلوم یہ ہوا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اتباع کرنا، اختیار کرنا، عمل کرنا، اس کو پھیلانا، یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال کا وقت قریب آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ یہ روایت کئی طرح سے آئی ہے، یہ روایت کئی طرح سے آئی ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل آخری دن تھے، آخری دوسرا یا تیسرا دن، اس طرح سے کوئی آخری دن تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رو پڑے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں روتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشتقت لاحبابی، مجھے اپنے محبوب لوگوں سے ملاقات کا اشتیاق ہے، اپنے ان لوگوں سے جن سے میں محبت کرتا ہوں ان سے مجھے ملاقات کا اشتیاق ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اولسنا احبابک، کیا ہم آپ کے احباب نہیں ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں، ان کو تو ایک درجہ مل گیا ہے نا، صحابہ کا درجہ مل گیا ہے نا، ان کے بعد کسی اور کو نہیں ملے گا۔ ہم کتنا بھی عمل کر لیں ہمیں تو صحابت کا درجہ نہیں ملے گا نا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم میرے اصحاب ہو۔ میرے احباب کون ہیں؟ میرے احباب وہ ہیں جو میرے بعد پیدا ہوں گے، وہ لوگ ہوں گے جو میرے بعد پیدا ہوں گے، یحیون سنتی عند فساد امتی، میری سنت کو زندہ کریں گے جب میری امت میں فساد پیدا ہو گیا ہوگا۔ جب فساد پیدا ہوگا امت میں، یہ لوگ کھڑے ہوں گے، میری سنت کو زندہ کریں گے، یہ ہیں میرے احباب۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ آخری جو چیز میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ اب آخرت کی ہنگامہ خیزی میں جب پوری انسانیت ایک جگہ پر جمع ہو جائے گی، اس وقت ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں تلاش کریں گے؟ آپ میدان عرفات کو دیکھ لیجئے، میدان عرفات میں آپ سے کہوں کہ وہاں پر ملاقات ہوگی، میدان عرفات میں اب کہاں مجھے ڈھونڈیں گے آپ؟ جب تک کہ میں یہ نہ بتاؤں کہ بھائی فلاں جگہ پر فلاں مقام پر کوئی نمایاں نشانی ہے، وہاں پر میں کھڑا ہوں گا، وہاں پر آپ آئیں گے تو آپ مجھے وہاں پائیں گے۔ جب تک میں یہ نہ بتاؤں آپ کو، آپ مجھے کہاں تلاش کریں گے میدان عرفات میں اتنے سارے لوگوں کے درمیان؟ تو میدان حشر میں جب پوری انسانیت ایک جگہ پر جمع ہو جائے گی تو ہم کہاں تلاش کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تم حوض کوثر کے پاس پاؤ گے۔ جیسے تمہیں بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھا حوض کوثر کے پاس آ جاؤ، میں وہاں پر موجود ہوں گا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں اپنے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پلاؤں گا، اپنی امت کو اس حوض میں سے پانی پلاؤں گا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا کہ کون لوگ ہیں جو اس حوض کا پانی پئیں گے، کون لوگ ہوں گے جو امت کہلائیں گے، کون لوگ ہوں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت کو اپنے حوض سے پانی پلا رہا ہوں گا کہ میں دیکھوں گا کچھ لوگ دور سے دوڑتے ہوئے حوض کے پاس آ رہے ہیں۔ ذرا تصور کر لیجیے منظر کو، دور سے کچھ لوگ آ رہے ہیں حوض کے پاس پانی پینے کے لیے، پھر میں دیکھوں گا کچھ فرشتے ان کو روک رہے ہیں، کہ تم آگے نہیں جا سکتے۔ میں دوڑ کے جاؤں گا اور کہوں گا، امتی امتی، یہ میری امت ہے، تم ان کو کیوں روک رہے ہو؟ یہ میری امت کے لوگ ہیں، تم ان کو کیوں روک رہے ہو؟ تو وہ فرشتے مجھ سے کہیں گے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کرتوت کیے تھے، آپ کے بعد انہوں نے کیا کرتوت کیے تھے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تو پھر میں کہوں گا، دور ہو جاؤ مجھ سے، دور ہو جاؤ۔ اب ہم میں سے ہر آدمی جو ہے نا اپنی زندگی کا ذمہ دار ہے۔ سب سے پہلی جو ذمہ داری مجھ پر عائد ہوتی ہے وہ میں اپنا ذمہ دار ہوں۔ آپ کا ذمہ دار نہیں ہوں میں اپنے بیٹے کا ذمہ دار نہیں ہوں، میں اپنی بیوی کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ میری سب سے پہلی جو ذمہ داری ہے وہ میری اپنی ہے، اس کے بعد پھر جو نمبر وار آپ سمجھتے جائیں۔ اب میں اپنے بارے میں سوچوں کہ میں حوض کے اس پار ہوں گا یا حوض کے اس پار ہوں گا۔ کیا میں میرا عمل ہے ایسا کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے پانی پیوں؟ کیا میرا عمل ہے ایسا
کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وہاں پر ہوں گا یا نہیں ہوں گا؟ کیا میں ان لوگوں میں سے تو نہیں ہوں جن کو فرشتے کہیں تم آگے نہیں بڑھ سکتے؟ تو ہم میں سے ہر آدمی اپنے عمل کا ذمہ دار ہے، اور اس کے بارے میں اس کو فکر کرنی چاہیے کہ میں اپنی اصلاح کس طرح سے کروں اور اپنا کل کس طرح سے بہتر بناؤں، اور کس طرح سے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوں گا وہاں پر۔ تو میں نے آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کی 4 بنیادیں جو صحیح معنوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں اور جس کا حوالہ ہمیں قرآن مجید سے ملتا ہے وہ رکھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کی یہ 4 ستون ہیں جس پر یہ عمارت کھڑی ہے۔ سب سے پہلا تھا ایمان، دوسرا تھا اطاعت، تیسرا تھا اتباع اور چوتھا تھا محبت۔ یہ 4 بنیادیں ہیں جن پر ہم نے عمل کیا تو اللہ تعالیٰ سے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بھی کہلائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا